جناب اسد صاحب سے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا۔ وہ واقعی آزادی کے ایک سپاہی ہیں اور میرا ان سے بہت قریبی تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے جو آج خوشی ہے اور جس چیز کے لیے میں بڑا کمفرٹیبل ہوں آج، وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے قائدین، کیونکہ آج جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی کچھ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے قائد سمجھتا ہوں میں ان سب کو، پاکستان کے قائدین اور پاکستان کے مستقبل کے جو لیڈرز ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ منطق اور دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری نظر میں جب آپ منطق اور دلائل سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم عوام کو کنونس کر سکتے ہیں، ان کو مائل کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں اور ہماری اس موومنٹ میں اپنا ساتھ دیں۔ پاکستان اس وقت ایک آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خسر پھسر کرتے ہوئے چپ چاپ حکومت وقت نے کوشش کی کہ ایک آئینی ترمیم لے آئیں۔ آئین کا آپ کو سب کو پتہ ہے، آئین کا ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دوسرے آرٹیکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک آرٹیکل میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس سے آئین کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح گر جائے گا۔ اس لیے جب آپ کوئی ترمیم کرنے جائیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی بھی نمائندے جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، عوام کی آواز بھی سنیں، وکیلوں کو بھی سنیں، اور پھر آپ فیصلہ کریں آئینی ترمیم کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی، 1 سال لگا تھا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے باقاعدہ ٹی او آرز تھے۔ ان ٹی او آرز کے بعد اس نے 77 میٹنگز کی، 5-5 6-6 گھنٹے کی، 550 گھنٹے کی ڈیلیبریشن تھی۔ ہر جو لیڈر تھا، جو ممبر تھا اس کمیٹی کا، وہ پھر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جا کے ایک ایک شق ڈسکس کرتا تھا، پھر جا کے کنسنسس ڈیولپ ہوا، پھر جا کے 18ویں ترمیم ہوئی۔ لیکن رات کے اندھیرے میں میں نے آج تک کوئی امینڈمنٹ ہوتے نہیں دیکھا۔ میں ایز اے سینیٹر، ہمیں بلایا گیا کہ آپ آئیں، رات کا وقت تھا، اتوار کا دن تھا، بلایا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ترمیم کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں، کیونکہ آپ سب وکیل ہیں، ہم کسی ڈاکیومنٹ کے بغیر ہوا میں تو ڈسکس کوئی چیز کر نہیں سکتے۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ تھی کہ نہ کوئی ڈاکیومنٹ تھا، نہ کوئی کاغذ تھا، نہ کاغذ کا ٹکڑا۔ ہوا میں کہا گیا کہ ہم ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ترمیم غلط کر دیں کسی قانون میں، ہم نے اپنی تاریخ میں، پاکستان نے اپنی تاریخ میں بہت سفر کیا ہے، بہت نقصان اٹھایا ہے غلط ترامیم کا، غلط آئین کا۔ آپ کو پتہ ہے 1956 کا آئین آیا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا غلط آئین تھا کہ اس کی وجہ سے مارشل لاء لگ گیا۔ 1962 کے آئین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی غلطیاں تھیں کہ الٹیمیٹلی ملک ٹوٹ گیا۔ آرٹیکل 58(2) بھی آپ سب کو یاد ہے، اس کی ترمیم ہوئی تھی، اس نے ہماری جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا۔ 4 حکومتیں ایک کے بعد گئی دوسری، اور پھر ایونچولی کیا ہوا، مارشل لاء آ گیا۔ تو یہ ترمیم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب کیا وجہ ہے، ہم کیوں اپوز کر رہے ہیں، کیوں مخالفت کر رہے ہیں ان ترامیم کی؟ ان میں کیا ایسی بات ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو کہ آئین کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو کہ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ سب سے پہلے
میں آپ کو 3-4 اس کے نکات بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 8 سے آپ سب واقف ہیں، آرٹیکل 199 سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ جو کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوشش کی گئی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے، اسی لیے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ سویلینز، عام شہری کا بھی جو اس کے خلاف عدالت ہے وہ ملٹری کورٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کی ملٹری ٹرائل ہو سکتی ہے۔ دوسری، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک معاشرے میں ایک لعنت تھی، اس کو ہماری عدالتوں نے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ کینسر تھا، وہ کینسر تھا لوٹائزم کا۔ ہم نے جو اردو میں ایک لفظ انگریزی کا دیا ہے، لوٹاکرسی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ پیسے کی خاطر یا کسی اور لالچ کے لیے وہ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو پارلیمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹری نظام بالکل ہمارا ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پرائم منسٹرز بنتے تھے اور ٹوٹتے تھے اسی ضمیر کو بیچ کے۔ یہ لوٹاکرسی تھی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے ہم نے ایک کیس کیا، میں اس میں وکیل تھا، جس میں ہم نے کہا کہ آرٹیکل 63A جو آئین میں آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوٹاکرسی کو روکنا تھا، لیکن آرٹیکل 63A یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹری لیڈر کے خلاف آئینی ترمیم کے معاملے میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں، تو پھر آپ نااہل ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے پرائسز بڑھا دیے، اپنی قیمت بڑھا دی، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ ووٹ کرتے تھے، نااہل ہو جاتے تھے، قیمت وصول کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور انہوں نے کہا، وہ پرنسپل آپ نے سب کو پتہ ہے، the principle of the poisonous tree، کہ اگر ایک زہر ہے، زہریلا درخت ہے، تو پھر اس کا جو پھل ہے وہ بھی زہریلا ہوگا۔ تو اس پرنسپل پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ووٹ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے پیسے لے کے یا کسی لالچ سے اپنا ضمیر بیچ کے آپ نے لوٹائزم کیا اور آپ نے اپنا ووٹ بیچا اور آپ نے ووٹ کر دیا، تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ترمیم آ رہی ہے، اس میں واپس کوشش ہو رہی ہے کہ اس ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے۔ یہ ملاوٹ کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ، اس لیے ہم اپوز کر رہے ہیں۔ تیسری چیز اس امینڈمنٹس میں یہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ منطق اور لاجک کی بات کر رہا ہوں، تاکہ کیونکہ آپ میرے ساتھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری خواہش بھی ہے کہ میں عدالت میں پیش ہوں، کافیوں کے ساتھ میں پیش بھی ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کس طرح سوچتے ہیں۔ تیسری چیز جو بڑی اہم کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایج بڑھا دی جائے۔ اب صرف ایج بڑھانے میں جج صاحبان کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس ایج بڑھانے کی نیت کچھ اور ہے، نیت اگر خراب ہے، تو پھر ہمیں اس کو اپوز کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں نیت صرف ایک ہی ہے، اور نیت یہ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر جج صاحب کی ایج بڑھائیں اور ان کو چیف جسٹس آگے چلائیں 3 سال کے لیے۔ اس میں کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے، وہ حکومت کی خواہش ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن خواہش ہے کہ ہم ایک خاص مخصوص شخص کو چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ چوتھی چیز اس کی جو ایک بہت میجر وہ ایک سرجری کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک نئی عدالت بنائیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں ہم آئینی عدالت ہے۔ چلیں، یہ بھی ایک بحث کی بات ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات کے اندھیرے میں کہیں کہ ہم آئینی عدالت بنا رہے ہیں اور ساری قوم جو ہے وہ مان جائے۔ آئینی عدالت آپ طریقے بنانے کے، آئینی عدالت کافی طریقے ہیں، ایک بڑا آسان طریقہ ہے جو میں سجیسٹ کروں گا، اور ہم اگر اس پہ آتے ہیں تو ہم شاید بات بھی کریں، اور وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر آپ بینچز کہہ دیں، آپ کہتے ہیں جب آئینی معاملہ آئے گا، جو آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں اپنے قانون میں، جب آئینی معاملہ آئے گا تو جو ٹاپ سب سے سینئر 5 ججز ہیں
اس کا بینچ بنایا جائے گا، وہ سنیں گے آئینی کیسز۔ تو آئینی عدالتوں کا بھی طریقہ کار ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ ایک بیانیہ آیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں۔ جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کی بات تو مانتے نہیں ہیں، آپ کے جو وکیلوں کے مسائل ہیں اس وقت تو وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ پالیسی میٹرز میں بھی مداخلت کرتے ہیں، وہ سیاسی معاملوں پہ بھی مداخلت کرتے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ اپنی شہرت کے لیے آبزرویشنز دیتے ہیں۔ تو آپ وکلا کیوں ان کے لیے کھڑے ہیں؟ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم قوانین لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جنگ اصولوں کی ہے اور طاقت کے خلاف ہے، اور اصول کی بات یہ ہے کہ ہم وکیل جب ایک اپنا یہ پیشہ اپناتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ یقین کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، فائدے کم۔ اور 3 ذمہ داریوں کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پارٹی سے بالا تر ہو کے، وہ کسی گروپ سے بالا تر ہو کے آپ بات کریں گے پرنسپل کی، اصول کی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ یہ 3 اصول جو ہیں، جمہوریت پہ اگر کوئی حملہ کرے گا، کوئی بھی ہو، جوڈیشری اگر جمہوریت کے خلاف کوئی آرڈر پاس کرتی ہے ہم ان کے پہ تنقید کریں گے، اور اگر کوئی اور طاقت کوشش کرے گی جمہوریت کو ہلانے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی، تو پھر ہم اس سے بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی، کیونکہ ہمارا کام ہے کتابوں سے، دلائل سے لوگوں کو کنونس کرنا، ان کو قائل کرنا اپنی بات پہ۔ اگر کوئی قانون کی حکمرانی کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہمارا فرض ہے، اس پیشے کا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اس کا بھی مقابلہ کریں۔ اگر سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑے تو ہم پھر وہ بھی کریں۔ اور تیسری بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری جوڈیشری کی آزادی، میں ججز کو آپ چھوڑ دیجئے، جج کی پرسنالٹیز کو چھوڑ دیں، جوڈیشری کی، عدلیہ کی آزادی کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ ہمارے پیشے کا فرض ہے۔ جب ہم کالے کوٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف کالا کوٹ نہیں، میری نظر میں اس کے ساتھ پوری ذمہ داری ہے قوم کی۔ قوم ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے دکھایا ہے اسی بار نے، یہاں بار کے پریزیڈنٹس کی بھی تصویریں ہیں اور ججز کی بھی اس کورٹ کی تصویریں ہیں۔ اسی بار نے دکھایا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے قوم کو ان 3 اصولوں کے لیے تو پھر ایک موومنٹ چلی ہے۔ تو میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہارنٹس نیسٹ کو نہ چھیڑیں۔ یہ ایک پاکستان کی عوام کا دل ہے اور دماغ ہے، ان کو نہ چھیڑیں، کیونکہ ایک بار یہ آگے باہر تو پھر پوری قوم ان کے پیچھے لگے گی۔ اس لیے رک جائیں، ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں رک جائیں۔ آپ کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں، بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ نمبرز لے آئیں گے، ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں، ابھی یہ ہوا میں ہی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ وکلا ان ہوا کی باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس اور نہیں۔ اور یہی میرا میسج ہوگا آپ کو، منطق سے، دلائل سے اپنی سوسائٹی کو اپنے ساتھ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اس نقصان کو ہم کبھی کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے۔ یہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں، اور جب تک ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت مہربانی، شکریہ سینیٹر علی ظفر، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ مجھے ابھی بٹ صاحب صدر لاہور